السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ والجمال، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں خوب جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ چل رہا ہے آج بھی سکہ ہمارے غوث کا، چل رہا ہے آج بھی سکہ ہمارے غوث کا، رتبہ ہے اونچوں سے بھی اونچا ہمارے غوث کا، رتبہ ہے اونچوں سے بھی اونچا ہمارے غوث کا۔ ان کی سیرت میں ہے شان مصطفی کی جھلک، ان کی سیرت میں ہے شان مصطفی کی جھلک، مظہر نور نبی جلوہ ہمارے غوث کا، مظہر نور نبی جلوہ ہمارے غوث کا۔ با کرامت سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود، با کرامت سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود، جامع اوصاف ہے یکتا ہمارے غوث کا، جامع اوصاف ہے یکتا ہمارے غوث کا۔ ان کے سر ہے عالم عرفاں کی سرداری کا تاج، ان کے سر ہے عالم عرفاں کی سرداری کا تاج، چومتے ہیں اولیاء تلوہ ہمارے غوث کا، چومتے ہیں اولیاء تلوہ ہمارے غوث کا۔ اور سرمہ اہل نظر ہے مٹی ان کے پاؤں کی، سرمہ اہل نظر ہے مٹی ان کے پاؤں کی، جاں فضا ہر ایک نقش پا ہمارے غوث کا، جاں فضا ہر ایک نقش پا ہمارے غوث کا۔ ہر قدم پر ہے کمالوں کی نئی ایک کہکشاں، ہر قدم پر ہے کمالوں کی نئی ایک کہکشاں، مخزن انوار ہے رستہ ہمارے غوث کا، مخزن انوار ہے رستہ ہمارے غوث کا۔ حضرات، حضرت سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں کا بڑا خیال فرمایا کرتے تھے، غریبوں مسکینوں کا بڑا خیال فرمایا کرتے تھے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، تو بانٹنے کی نیت کر، اللہ تجھے بانٹنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ رب تبارک و تعالی تجھے بانٹنے کی توفیق دے دے گا، تو ارادہ تو کر بانٹنے کا، تو لینے کا ہی ارادہ کرتا ہے۔ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے جا رہے تھے، آپ نے جب سفر کا ارادہ کیا تو ہر گلی سے، ہر چوک سے لوگ نکلنے لگے آپ کی زیارت کے لیے، ہر گلی چوک سے لوگ نکلنے لگے۔ پہلے گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، تو کچھ جگہوں پر پڑاؤ بھی کرنا ہوتا تھا راستے میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ کچھ لوگوں کا نام جانے کے بعد ہوتا ہے، کچھ ایسے شاندار ہوتے ہیں کہ زندگی میں بھی کیا ہی بات ہے ان کی، زندگی میں بھی ان کی اللہ تبارک و تعالی انہیں جو وقار دیتا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے اس وقار کے، انہیں وہ اپنے خاص فضل سے عطا فرماتا ہے۔ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات میں بھی لاکھوں اور ہزاروں لوگ چوکوں میں کھڑے ہوتے تھے، صرف زیارت کرنے کی غرض سے، صرف زیارت کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شان عطا فرمائی تھی۔ میرے غوث آدم کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی۔ آپ نے جب رخت سفر باندھا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پڑاؤ بھی ہونا تھا، کہیں پہ ٹھہرنا بھی تھا۔ ایک گاؤں تھا، اس میں دائیں بائیں سارے گاؤں سب لوگ آپ کے مرید تھے۔ تو غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مریدوں نے اپنی اپنی حویلیاں سجا دی کہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، آپ کے ساتھ بڑا لشکر ہوگا، لنگر پکے گا، یہاں رہیں گے۔ اس گاؤں میں ایک غریب مرید بھی تھا، اس گاؤں میں سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غریب مرید بھی رہتا تھا۔ کون سا مرید؟ غریب مرید۔ غریبوں کے لیے ٹائم مخصوص ہوتا ہے، غریبوں کے لیے ٹائم مخصوص ہوتا ہے پیروں کا، امیروں کے لیے سر عام ملاقات ہوتی ہے۔ آج کل کے جو دنیاوی پیر ہیں نا، ان کی نظر معلوم ہے کہاں پر ہوتی ہے؟ ان کی نظر مالدار کی جیب پر ہوتی ہے، اور اللہ والے جو پیر ہوتے ہیں ان کی نظر کہاں پر ہوتی ہے؟ ان کی نظر پیر کے دل پر ہوتی ہے۔ اور دنیاوی پیروں کی نظر، دنیاوی
پیروں کی نظر مرید کی جیب پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، ان کو کہتے ہیں، جو غریب ہوتا ہے نا، ان کو کیا کہتے ہیں یہ پیر؟ ان کو کہتے ہیں تو ابھی آ گیا ہے، تو جمعرات والے دن صبح 8 بجے آنا، تو جمعرات والے دن صبح 8 بجے آنا۔ یہ مخصوص ہوتا ہے، یہ مخصوص ہوتا ہے۔ غریب تو ورکر بنتا ہے، غریب تو بڑے کام کرتا ہے، اس کو آپ قریب کریں گے تو بڑی جگہوں پر وہ فائدہ دے گا آپ کو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا غریب مرید تھا، وہ کہتا ہے میری ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی جوان تھی، اور میں اتنا غریب تھا کہ میرے پاس گنجائش نہیں تھی کہ اس کی شادی کر سکوں۔ میرا گھر بھی چھوٹا تھا، کہتا ہے میرا گھر بھی چھوٹا تھا، میرا ارادہ ہی نہیں تھا کہ دعوت دینے کا میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلاؤں، دعوت کروں، ان کو انوائٹ کروں، ان کو مدعو کروں، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ چونکہ میں حضرت صاحب کو رکھ ہی نہیں سکتا تھا، ان کے ساتھ ڈھیر سارے لوگ ہوں گے۔ کہتا ہے میں خاموش تھا کہ جب کسی حویلی میں ٹھہر جائیں گے تو زیارت کرنے چلا جاؤں گا۔ کہتا ہے میں زیارت کرنے چلا جاؤں گا، چپ کر کے اندر بیٹھا تھا۔ مجھے تو تب پتا چلا جب شیخ محقق نے لکھا ہے زبدۃ الآثار میں، کہتے ہیں پتا تب چلا جب میرے دروازے کے آگے شور شروع ہوا، کہتے ہیں جب نعرے لگنے لگے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہونے لگا، تو میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے دروازے پر کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیران پیر میرے غوث اعظم کہتا ہے میرے دروازے پہ کھڑے تھے، فرمایا دروازہ کھول، تیرے ہی گھر رہنا ہے، تیرے ہی گھر رکنا ہے۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم میرے گھر تشریف لائے، غوث اعظم میرے گھر تشریف لائے تو میں تو چائے بھی نہیں پلا سکتا تھا، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بندوبست فرمایا، سارا انتظام غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، ساری تیاری غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ لوگ آنے لگے، لنگر پکنے لگا، بس ان کی وجہ سے میرا بھی کام بن گیا۔ یہ مرید کہتا ہے غوث اعظم کی وجہ سے میرا بھی کام بن گیا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، پر میرا بھی ذکر ہونے لگا، پر میرا بھی ذکر چل نکلا۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مرید آئے نذرانے لے کر، کوئی چاول لے کر کے آ رہا ہے، کوئی کپڑے لا رہا ہے، کوئی نقد پیش کر رہا ہے، جو لاتا گیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رکھتے گئے۔ کہتے ہیں رات میرے گھر میں رہے، فرماتے ہیں کہ رات کو میرے گھر میں رہے، فجر کے بعد اگلا سفر کرنا تھا غوث اعظم کو۔ کہتے ہیں پیران پیر کو فجر کے بعد اگلا سفر کرنا تھا، کھانا بھی خود پکوایا، کھلایا بھی خود، میری شان مفت میں بن گئی۔ کہتا ہے آپ کا مرید میری شان مفت میں بن گئی، اور کہتے ہیں جاتے وقت میرے گلے سے ملے، سرکار غوث اعظم جاتے وقت میرے گلے سے ملے تو فرمانے لگے بچی کی شادی کرنی تھی، اس کو کہتے ہیں غریب نواز، اس کا معنی ہے لجپال، شادی کرنی تھی، پریشانی تھی۔ کہا حضور ہاں، کہا حضور ہاں، فرمایا یہ جتنا مال آیا ہے سارا تیرا ہی ہے۔ نے کہا کہ جب غوث اعظم نے پوچھا آپ نے بچی کی شادی کرنی تھی، تو کہنے لگے جی حضور مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، تو میرے غوث اعظم فرمانے لگے جتنا مال آیا ہے سارا کا سارا مال تیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا خوشی سے بچی کی شادی کر، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میرے مرشد ایک رات رہ گئے، کہتے ہیں میرے مرشد برحق ایک رات رہ گئے تو میری ساری غریبی دور ہو گئی۔ کیا کہا کہ میری ساری غریبی دور ہو گئی۔ مولانا جمیل الرحمن نے کہا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ بھائی تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک تو صاف سوچیں، بالکل کلیئر، چھوڑ دیں بدگمانی کا مزاج۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ پاک فرماتا ہے چھوڑ دیں برا سوچنا اور اچھا سوچا کریں، اچھی سوچ سے بندہ صحت مند رہتا ہے،
اور معاشرہ بھی صحت مند رہتا ہے۔ اچھا سوچیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم ذاتی کام سارے محنت کے ساتھ کرتے ہیں، جد و جہد کے ساتھ، اور دین کا کام بڑا ٹیمپریری سا کرتے ہیں۔ دین کا کام بڑا ٹیمپریری سا، بڑا عارضی سا۔ ارے پڑھ لیا کریں نماز، پڑھ لیا کریں نماز۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیا کریں۔ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ہم سامنے والا کہتا ہے، ہم کسی سے کہیں کہ پڑھ لیا کریں نماز، تو وہ کہتا ہے ہمیں اپنی پڑھنی ہے، تمہیں اپنی پڑھنی ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا دین کی تبلیغ کیسے کرنی ہے، دین کی تبلیغ کیسی کرنی چاہیے؟ تو فرمانے لگے پہلے بندے کو سائٹ پہ بلاتے ہو نا، کہا اس طرح کرنی چاہیے کہ پہلے آپ کسی سے قرض لیتے ہو تو بندے کو سائٹ پہ بلاتے ہو نا، کہ ادھار لیتے ہو تو بندے کو سائٹ پہ بلاتے ہو، وہ فون پہ پوچھتا ہے کیا کام ہے، پھر اس کو سائٹ پہ لے جاتے ہو، پھر اس کو مجبوری سناتے ہو، روتے ہو، اور پھر پکی قسمیں اٹھاتے ہو کہ میں نے وقت پہ واپس بھی کر دینا ہے، میں نے وقت پہ واپس بھی کر دینا ہے۔ اس طرح کا ماحول بناتے ہو کہ وہ مان ہی جائے گا۔ فرمانے لگے اپنی حق میں قائل کرنا ہے تو انداز اور ہے، جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں قائل کرنا ہے پھر پرواہ ہی کوئی نہیں، پھر انداز اور ہے، پڑھ لیا کر نماز، آ جائے کر مسجد میں۔ تیسری بات یہ کہ میرے عزیزو، ضروری تو نہیں کہ بہت بڑا آدمی آئے گا تو کسی غریب کا خیال رکھے گا۔ اپنے نالائق بچے پہ جو اتنے پیسے خرچ کرتے ہو اور وہ نہیں پڑھتا، تو جو ہمشیرہ کا لائق ہے اس پہ تھوڑے خرچ کریں، اس پہ تھوڑے خرچ کر لو، چلو وہی کچھ کر جائے۔ ہم نے کوئی ضروری ہے کہ پلٹ کے اسی جگہ پہ سر پھوڑنا ہے جہاں سے خون ہی برآمد ہو؟ کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا غریبوں کا خیال رکھیں، اور اس کے لیے فیس بک پہ پوسٹر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آٹا بانٹنے کے اس کی تصویریں نہ ڈالیں، آٹا بانٹنے کی فیس بک پر تصویریں نہ ڈالیں، کچھ کام چپکے سے بھی کیا کریں، کچھ کام چپکے سے بھی کیا کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے بھی دیا کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر کام کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔